اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے بہت سارے رائٹس کو یہ کہا ہے کہ یہ اینٹی اسلامک ہے اور اس میں چلتا ہے، لیکن جب اس سال کے ٹاپک کے حساب سے دیکھیں تو اس سال کا جو ٹاپک انہوں نے رکھا، انہوں نے اور یونیسکو والوں نے، وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ایز اے پبلک گڈ، یعنی یہ کہ پبلک کی میراث ہے یا ملکیت ہے یہ اطلاعات، انفارمیشن کو خبریں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبریں جو ہیں وہ پبلک کی میراث ہیں۔ تو اس سال کا پورا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سے اطلاعات ہیں جو پبلک کے لیے دی گئی ہیں یا مخصوص طور سے انہی لوگوں کے لیے رہا ہے جو آج کل کے حلقوں کے لیے۔ تو اس عوامی اثاثے کا سلسلہ دیکھنا ہے۔ اب یہ فریڈم آف پریس جو ہے یہ صرف ایک کوئی منفرد چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ساری چیزیں لنک ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے حقوق کی ماں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن یہ آفیشلی نہیں کہا گیا، اسے سب سے امپورٹنس دی گئی ہے یو این میں بھی، لیکن جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ تمام حقوق کی ماں جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اور جس طرح مجھ سے پہلے مقررین واضح کر گئے تھے کہ یہ کس طریقے سے اس کا ارتقا ہوا اور انسان جو ہے شروع سے فریڈم آف ایکسپریشن کر رہا ہے، تو اس کو ہم فریڈم آف پریس کہیں یا فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف کانشنس یعنی ضمیر کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف رائٹنگ، تو یہ سارے جو ہے یہ فریڈم یہ اسی سے منسلک ہے اور انہی سے ان کی وابستگی رہتی ہے۔ اور اس میں خاص طور سے فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن ہے کہ ہماری بلیف ہے اور ہماری اس میں یہ صاحب جنہوں نے فون کیا کبھی نہیں کرتے، اسی وقت انہوں نے کیا۔ چلیے، تو یہ فریڈم آف بلیف اینڈ ریلیجن سے اس کا زیادہ تعلق بھی بنتا ہے، اور خاص طور سے جو اس وقت یورپی پارلیمنٹ نے یا یورپین کنٹریز نے جو کیا ہے، تو تمام ہم پاکستانی روشن خیال لوگ، ترقی پسند اور جمہوریت پسند لوگ جو ہیں اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ صاحب پاکستان کی امداد پہ پابندی لگنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے آزادی اظہار پہ بھی پابندی لگائی ہے، بلیف اور ریلیجن پہ بھی لگائی ہے، اور جو مائنورٹیز ہیں ان پہ بھی پابندی لگائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نظریاتی ریاست ہو تو اس میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آزادی اظہار؟ تو اس قسم کی توقع رکھنا یا امید رکھنا کہ آئندہ بھی آزادی اظہار ملے گا یا زیادہ ہمیں اچھا ملے گا، یہ توقع ابس ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں جو اسٹرگل کی ہے 77 سے لے کے اب تک کی، جب سے صحافت جوائن کی تھی، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ بھی آیا اس میں، جس میں سینسر ہوتا تھا، بہت ہم لوگ بار بار جیل جاتے رہے، ہم پہ ذوالفقار کے بھی کیس لگے، غداری کا بھی لگا 124A کا، لیکن یہی سوچتے رہے کہ اب بہتر حالات آ جائیں گے، سینسرشپ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک نظریاتی ریاست ہے، تو اس نظریاتی ریاست میں آپ نظریے سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، جس طرح کمیونسٹ ملکوں میں تھا کہ ایک نظریہ تھا کہ سب سے بالا تر وہ ہے اور انسانوں کو مارنا، ان کے حقوق سلب کرنا، تو وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے نظریاتی رنگ کو، کلر کو بدلنے کی ضرورت ہے، تب ملے گا، ورنہ آزادی اظہار بہت مشکل ہے کہ کسی جمہوری اس سے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی بنا دیا اس اسٹیٹ کو، تو نیشنل سیکیورٹی کے بعد جو ہے یہ بہت ہی ایک مشکل عمل ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ ایک تو ہمارا نظریہ نہ توڑا جائے، دوسرا یہ کہ یہ ہر چیز ہم قومی مفاد میں کر رہے ہیں۔ ہر کام جو ہے، اگر باجوہ چھپ کر بھی صحافیوں سے ملتا ہے خفیہ طور سے، تو وہ بھی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی میں۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی وزیر اعظم اپنے کسی دوست کی بیوی سے شادی بھی کر لے تو بھی وہ نیشنل سیکیورٹی میں، آپ اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے۔
آپ دنیا جہاں کی خاتون اول کو کہہ سکتے ہیں یا ان کی تصویر شائع کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جو کرتے ہیں وہ صحافیوں کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہے، اور یہ واقعات ہوا ہے کہ ان صحافیوں کو بریکٹ کر دیا گیا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے اس پاکستان میں بدرجہ عدم موجود ہے کہ ایک تو نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، دوسری جو ہے نظریاتی ہے۔ تو اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے پاکستان کا جب صحافت کی آزادی ہمیں ملی ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم نے یہ کر دیا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کسی طور سے یہ توقع نہ رکھیں کہ اقلیتوں کو یا مذہبی اقلیتوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ یہ بالکل جب تک پاکستان کے ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے، آپ کو یہ سوچ لیجئے کہ حقوق لوگوں کو نہیں ملنے، کیونکہ سارے حقوق تو اسلام نے دیے ہوئے ہیں، جس طرح حکمراں کہتے، تو پھر کس بات کی ریاست چلا رہے ہیں؟ تو یہی ہے کہ وہ اس کی آڑ میں کام کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے انہوں نے ضیاء الحق کے دور سے جہاد کو بلڈ اپ کیا، اور جہاد جو ہے وہ اتنا حاوی ہو گیا کہ اس میں کسی کو کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ پھر جہاد کے نام پر آپ کو مار دیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے کام جو ریاست چاہتی ہے کہ آزادی اظہار کے خلاف کرے، یا مذہبی جو اختلاف کرے ان سے بات کرے، یا جمہوری یا سیاسی طور پہ جو اختلاف کرے ان سے کوئی ڈیل کرے، وہ خود براہ راست نہیں کرتے، وہ باقاعدہ ایسے اسٹیٹ ایکٹرز جہادیوں کے نام پہ پیدا کرتے ہیں جو جا کے لوگوں کو مارتے ہیں، اور جن کی ابھی مثالیں بھی دی گئی ہمارے بہت سارے دوستوں کے نام لے کے۔ بلکہ سلیم شہزاد تو جب جا رہا تھا تو اس نے فون بھی کیا تھا کہ میں ادھر سے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں ہانگ کانگ آؤں گا، تو وہ بھی مطلب اسی طرح جہادیوں کے ذریعے مار دیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس میں حکومت نے یا ریاست کہنا چاہیے، حکومتیں تو جو بھی آئیں، کوئی بھی ایک ایسی حکومت نہیں رہی جس نے کہ اظہار کی آزادی دی ہو۔ شاید تھوڑے عرصے کے لیے محمد خان جنیجو نے دی، یا بے نظیر کے دور میں لوگوں کو پکڑا نہیں گیا، یا اس قسم کی کہانیاں جو بھی ہیں، لیکن کوئی دور ایسا نہیں کہ جب آزادی اظہار پاکستان میں ملا ہو۔ اور اس آزادی اظہار کو روکنے کے لیے بہت سارے فلٹرز لگائے گئے ہیں، ایک فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کے اوپر۔ وہ فلٹرز میں کسی طریقے سے آپ ادھر دائیں بائیں ہو کر بات نہیں کر سکتے۔ مثلا اسلام ہے، اسلام کا ایک فلٹر تھا، پھر یہ طے ہوا کہ اسلام میں تو بہت سارے فرقے ہیں، تو وہ فرقوں کے بھی فلٹر لگا دیے گئے کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میں اپنے آپ کو لو پروفائل میں رکھوں، بات نہیں کروں، یا مجھے مار دیا جائے گا، یا ہزارہ کے لوگ ہیں یا احمدی لوگ ہیں۔ یہ وہ فلٹرز انہوں نے لگائے جو آپ پہ ہم پہ الزام لگتا رہتا ہے کہ ہم فلانے فرقے سے ہیں اور فلانے سے۔ تو اسی طریقے سے وہ اس میں بھی کرتے ہیں کہ جی کسی طور پہ بھی آپ ہر صورت میں، ایک جو سب سے بڑا فلٹر ہے وہ ہے انڈیا دشمنی کا، کہ کسی بھی بات میں اگر آپ جاتے ہیں، کوئی بول رہا تھا کبھی، انڈیا دشمنی کا یہ ہے کہ اب ہم سب، آپ سب میں تمام لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، کسی کوئی بات ہو نہ ہو۔ اب جیسے میں یہاں ہانگ کانگ میں ہوں تو مجھے یہاں سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن جو کونسلیٹ جنرل ہے وہ لکھ کر بھیجتا ہے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے۔ تو انڈیا دشمنی کو سب سے آگے رکھ کے یہاں لوگ سارے، اگر پاکستان میں پورے پبلک کوئی بات اختلاف کرو تو وہ انڈیا کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ پھر فوج کے لیے ابھی ایک آرڈیننس آیا ہے کہ آپ فوج کو کوئی برا نہیں کہہ سکتے، یعنی کسی فوجی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ایک تو یہ کہ فوج کو برا نہیں کہہ سکتے، دوسرے یہ کہ فوجی کو، افسر کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 سال کی سزا ہے۔ پھر آپ نے ایک ایٹم بم بنا دیا، وہ ایٹم بم پہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایٹم بم نہیں رہا، وہ اسلامی ایٹم بم ہو گیا، اور ہم نے اس کے لیے مجبور کیا کہ انڈیا بھی اپنے ایٹم بم کو ہندو ایٹم بم کہے، کیونکہ ہماری یہ ساری جو مذہبی حرکتیں تھی ایک عرصے تک تو انڈیا میں بھی ریزسٹ ہوتے رہے، لیکن اب وہاں ایسی فورسز آ گئی، بلکہ گورنمنٹ ایسی آ گئی ہے کہ جو اب
हिंदू सोसाइटी बनाने जा रही है उसको फाशिस्ट सोसाइटी, और उसने भी अपने एटम बम का नाम हिंदू एटम बम कहना शुरू कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है कि तमाम अमन की कोशिशें, तमाम गुफ्तगू की कोशिशें सब खत्म हो जाती हैं कश्मीर के आगे, क्योंकि आप आज़ादी से बात नहीं कर सकते। अभी आप दोनों हजरात ने, शौकत साहब ने और डॉक्टर शब्बीर चौधरी ने रोजनामा एक रिसाले का हवाला दिया जिस पे पाबंदी लगा दी गई, तो वो सिर्फ इसलिए कि उसने एक छोटी सी ये बात की कि 73% लोग जो है एक इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। तो ये जो कश्मीर का इशू है, इसने पूरे वसाइल भी खा गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से लोगों को जो है आज़ादी इजहार के जो रास्ते हैं वो बहुत ही महदूद हो गए। हर चीज़ में अगर हम इंडिया पाकिस्तान के अवामी सतह पर दोस्ती को के लिए जाएं तो यही होता है कि जी कश्मीर का क्या हुआ। हमने कभी पाकिस्तान के इंसानी हुकूक की बात की तो वो कहते हैं वहाँ कश्मीर में भी तो हो रहा है, वहाँ की बात करें। यानी सारा सिलसिला ये होता है कि हमारे हुकूक तो इतने अहम नहीं है, लेकिन वहाँ के कश्मीर को देखो। तो कश्मीर का एक इशू भी हमारे लिए एक पाबंदी का जरिया बनाए कि इजहार राय के ऊपर इतनी बड़ी इन्होंने फिल्टर लगा दिए। फिर ये होता है कि अदालतों की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सबसे एक बेहुदा तरीका है कि जजेस रिश्वतें लेते हैं, फौज के तहत होते हैं, प्लॉटें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इंसाफ के लिए बात नहीं कर सकते। उसमें ये है कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है। इसकी आड़ में सबसे ज्यादा स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, और इसका अहवाल आजकल आप लोग भी देख रहे हैं। फिर हमारे अपने मीडिया हाउसेज में सेल्फ सेंसरशिप बहुत है कि हम कोई भी चीज लिखें तो उसको एडिटर या वहाँ का जो इदारिया होता है वो पूरा उसको चेक करता है, और ये कहते हैं इसको यहाँ से काट दीजिए, इसके इसमें ये नहीं। यानी कोई चीज आजादाना कोई भी शख्स नहीं लिख सकता, कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता। फिर हर अखबार के दफ्तर में ISPR का एक आदमी है, ये कोई माने या ना माने, टेलीफोन ने 7 बजे भी आना है, 8 बजे भी आना है, 9 बजे भी आना है, और जब अखबार की कॉपी जाती है उससे पहले भी जाना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो न्यूज़ हैं उसको भी बताना है उनको, ISPR के अफसर को। अगर आपने ज़रा ऊंच नीच की तो ISPR का अफसर बमै छड़ी के अंदर आ जाता है। ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, ये पाकिस्तान में रोज़मर्रा का है। जब हम वहाँ पे थे तो सिर्फ टेलीफोन आते थे तो एडिटर को आते थे, बहुत मुश्किल से हम लोगों को कहते थे कि जरा चाल अपनी ठीक कीजिए, इतना आगे मत बढ़िए। लेकिन अब तो बजाते खुद मौजूद होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि आपकी हर खबर को चेक करें, हर कॉलम को चेक करें। ये एक तरीके से ISPR को बिठा दिया गया है, जहां हम ये कहते हैं कि जैसे आज गवर्नमेंट करी कि पूरी तरीके से आज़ादी है, ऐसी कोई नहीं है। फिर ये है कि इसके साथ जो है इश्तिहारात, ये सबसे बड़ा हथियार है गवर्नमेंट का। सिर्फ अपने मखसूस मीडिया हाउसेस को दे रहे हैं या न्यूज़पेपर्स को दे रहे हैं, जो मार्केट में मौजूद भी नहीं है अखबारात उनको भी दे रहे हैं, और जो कसीरुल इशाअत हैं, जो जरा आज़ादाना बात करते हैं, उनको इश्तिहारात बिल्कुल नहीं। आज के सबको आपको पता है किन को इश्तिहारात मिल रहे हैं और किन को नहीं मिल रहे हैं, चंद एक को मिलते हैं और बाकी इश्तिहार। तो इश्तिहारात एक ऐसा आला है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आज़ादी इजहार को मतलब गला घोंटा जाता है या उससे सजा दी जाती है मीडिया हाउसेस को कि इतना खुलकर मत बोलो। तो इश्तिहारात के जरिए करते हैं। दूसरा ये कि मालकान खुद, यानी जहाँ सेल्फ सेंसरशिप है वहाँ दूसरी तरफ मालकान सहाफ़ियों को तंग करने के लिए या उनकी आज़ादी की कोशिशों को कि वो, यानी वो कहते हैं ये खुद सर हो गए, ये सहाफ़ी साहब या ये रिपोर्टर साहब या ये कॉलम नवीस, तो उनकी तनख्वाह बंद करते हैं। तनख्वाह बंद करना एक आम रिवाज बन गया है कि 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं देते हैं। वो कह देते हैं कि इश्तिहारात से इसको मुंसलिक करें, जब इश्तिहार मिलेंगे देंगे, वरना आपका तो नाम भी छप रहा है आपकी खबर पे, आप तो शहर में घूम रहे मेरे अखबार का या मेरे इदारे का नाम लेके, तो आपको पैसों की क्या जरूरत, आप खुद बनाइए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो जंग खुद है। तो इसके साथ फिर वो एडवाइसेस का सिलसिला वो मैंने आपको बता दिया था।
کہ ویج بورڈ اب ایک عرصے سے ایک دفعہ ویج بورڈ آیا تھا, چھٹا ویج بورڈ کہلاتا تھا, وہ آیا تھا کہیں 2004 میں یا کچھ ایسے آیا تھا. اس کے بعد سے ویج بورڈ ایوارڈ آیا ہی نہیں پاکستان, میرا خیال ہے 98 میں آیا تھا. اس کے بعد سے ویج بورڈ ایوارڈ نہیں ہے جو کہ لوگوں کی تنخواہیں طے کرتا ہے صحافی میں. تو اب تو یہ ہے کہ مالک جتنی طے کرے گا, جتنی دے گا وہ لینا پڑے گا. تو صحافی بھی کھل کے کام نہیں کر سکتے, ان کو یہ پرووک کرتے ہیں کہ دوسرے ذرائع سے آپ بنائیے. سب سے اب ایک اور مسئلہ آیا کہ بلاگرز کا, جو بلاگر بنتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, سخت سزائیں دی جاتی ہیں, اور 4-5 بلاگرز تو وہ تھے جو ملک کے باہر چلے گئے, جو جا کے رہتے ہیں. تو وہ بلاگرز جو ہیں ان کو فوجی عقوبت خانوں میں ٹارچر بھی کیا گیا. اور اب تو وہ ایک صاحب جو سب سے مشہور ہے, ان کا نام ایکدم میں اس سے نکل گیا, اس کو بھی انہوں نے اس کا آتا ہے بیان آج کل کہ وہ کس طریقے سے ٹارچر ہوا اور کس طرح اس کے گھر والوں کو ٹارچر کیا گیا. تو یہ یعنی ہے کہ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو پھر وہ بعد میں وہاں عقوبت خانوں میں ٹارچر کر کے, عالمی دباؤ کی وجہ سے وہ رہا ہو گئے. بہت سارے تو ایسے ہی مر گئے جن کا پتہ بھی نہیں چلا. ابھی ایک واحد رئیسانی ہے جس کا کہ بہت بلوچستان کا صحافی ہے, ابھی حال ہی میں قتل کیا گیا. اسی طرح مطیع اللہ جان کا ہے, اگر مطیع اللہ جان کی بروقت اطلاع نہیں ملتی تو وہ بھی نہیں مل پاتا. کس طرح اٹھایا گیا, کہاں رکھا گیا, اس سے پہلے دوسرے تھے جو ناردرن ایریاز میں لے جا کے رکھا گیا تھا, اس سے پہلے کچھ اور تھے جو محکمہ زراعت اٹھا کے لے گئے تھے. ایسے ایسے نام ہمیں ملتے ہیں صحافت کی دنیا, اس فریڈم آف پریس کے, اس میں فریڈم آف ایکسپریشن میں, کہ ایسے ایسے ادارے نکل کے آ گئے کہ محکمہ زراعت اٹھا کے لے جاتا ہے بھائی کس لیے, محکمہ جو ہے ناردرن ایریاز لے کے جاتے ہیں کہ سیر کرنے چلا گیا تھا. ایسی کیسی سیر ہے, اس کے بعد سے وہ نظر ہی نہیں آتے. پھر گل بخاری خاتون کا کیس ہے جس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ اس عورت کو لانا ہے. کیا نام ہے وہ پولیس جو کہلاتی ہے جو لے کر آتی ہے, وہ پولیس جو ہے لندن والی, جی انٹرپول پولیس سے کہا ہوا ہے کہ اس کو لے کر آئے, وہ جو غدار ہے اور فلانی. یہ خاتون ایک لڑکی وہ ملک کے لیے غدار ہو گئی, اس کو لے کر آئے. اسی طریقے سے سب سے بڑا جو ہے وار آن ٹیرر, اس نے ہماری اظہار کی تمام آزادی کو ختم کر دیا. نہ ہمارے پاس اپنی عزت کے لیے آزادی ہے, نہ چوائس کی آزادی ہے, نہ ہمارے پاس کچھ ہے. ایک مولوی جو ہے لے کے چل رہا, اب یہ فوجی خود پھنس گئے ان مولویوں کو پیدا کر کے کہ اب مولوی خود ان سے پوچھتے ہیں فوجیوں سے کہ بھائی تو ہے یا نہیں. وہ الگ فتوے دے رہے ہیں اور فوجی مولویوں سے ڈر گیا. پھر ایک سٹیزن پروٹیکشن رولز بنایا ہے انہوں نے 2020 میں, اس کے تحت یہ گورنمنٹ کو آزادی ہو گئی کہ صاحب ٹویٹر, فیس بک اور اس قسم کے سوشل میڈیاز کے جو طریقے ہیں اس کو بند کر سکتے ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ سارے دفاتر اسلام آباد لے کر آئے. تو یہ ان کے اوپر اور مصیبت ڈالی گئی ہے کہ ورنہ یہ سارے کچھ جو ہیں اس کو چیک کرتے رہیں گے. پھر ایک ہے پیکا, پاکستان الیکٹرانک سائبر کر کے اور رولز ہیں کہ جو سائبر کرائمز ہیں اس کے نام پر وہ جو ہے میڈیا کی آزادی کو روکتے ہیں. اور بہت سارے بلاگرز کو, رپورٹرز کو انہوں نے اس کے اندر فریم کیا ہے. پیکا میں سزا یہی ہے 2 سال سے لے کے 5 سال تک کی, اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ سارے ان کے سلسلے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ مجھ سے نہیں اس وقت چل سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ اتنی طویل گفتگو کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ نے بڑا مفصل جو ہے نا اپنے ساری گفتگو کی ہے.